بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر بڑا وسیع ریگستانی علاقہ ہے مگر بڑا ہی شاداب اور سرسبز، جو کہ مدینے سے شام کی طرف 94 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ خیبر کے باشندے یہودی تھے جو کہ منتشر آبادیوں میں آباد تھے، اور خیبر ان یہود کی سازشوں کا گڑھ تھا جو وہاں ہجرت کر کے آباد ہو گئے تھے۔ خیبر کے 3 مشہور قلعے تھے، قلعہ المزاد، قلعہ الشک، قلعہ قتیبہ۔ خیبر کے یہودی بڑے جنگجو تھے، ان کے متعدد ناقابل تسخیر مضبوط قلعے تھے۔ یہ 7 قلعے تھے۔ وہاں کے عوام بڑے مکار اور چلاک طبع تھے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری بمطابق اگست 628 میں واقع ہوا۔ جن یہودیوں کو مدینے سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا، وہ تمام وہاں خیبر میں آباد تھے۔ وہ لوگ اسلام کے سخت دشمن تھے اور خندق کی لڑائی میں بھی ان کا ساتھ حاصل تھا۔ اب وہ عربوں کے بہت بڑے قبیلے غطفان کو اپنے ساتھ ملا کر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 7ویں سال کے شروع میں 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر پہنچتے ہی مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام کموس تھا فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پیارے ساتھیوں کی کوشش اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو فرمایا کہ کل میں اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ایک ایسے بہادر کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جن کی آنکھیں دکھتی تھیں اور اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا پاک لاب لگایا جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جھنڈا دے کر کموس کے قلعے پر حملے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا جو کہ یہودیوں کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کموس کے سامنے پہنچے تو مرہب ذرا پہنے جنگی ہتھیار لگائے ہوئے قلعے سے نکلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہنے لگا، کیا عربوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار بند، بہادر اور تجربے کار لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک اور بہادر، میں دشمن کو آنکھ جھپکنے میں ختم کر دیتا ہوں۔ مرہب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا بھرپور وار کیا کہ ان کی تلوار اس کے خود کھوپڑی کو کاٹ کر نیچے جبڑے تک اتر گئی اور مرہب اسی وقت گر کر ختم ہو گیا۔ پھر وہ فوج لے کر آگے بڑھے اور یہودیوں کو دھکیلتے ہوئے قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ یوں کموس بھی فتح ہو گیا اور اس کے ساتھ سارے خیبر میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خیبر کو فتح کرنے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے خوشی کے مارے ان کی پیشانی چوم لی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور میں بھی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور وہ خوشی کے عالم میں رونے لگے۔ اس لڑائی میں یہودیوں کے 93 افراد مارے گئے اور صرف 15 مسلمان شہید ہوئے۔ اب تمام وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے وہ خیبر فتح ہونے پر واپس آ گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیک وقت 2 خوشیاں نصیب ہوئی۔ خیبر کو فتح ہونے کی وجہ سے کئی سالوں کے بعد اپنے بچھڑے بھائی کی ملاقات کرنے کی وجہ سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہری خوشی نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف گئے، بلکہ وہاں عمرہ ادا کیا۔ قریش شہر سے باہر نکل گئے اور اندر مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش اور خوشی سے عمرہ ادا کیا۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔